بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان سبطین بلوچ حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ میں ہر روز کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ سب سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ آپ ہمارے چینل کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، اس ویب سائٹ پر جا کر آپ ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا رنگ، جیسے کہ ہمارے پروگرام کے نام سے آپ لوگ آشنا ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی پیارے سے رنگ بکھرے ہوتے ہیں ان کو ہم سمیٹ کر ایک گلدستے کی صورت میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بہت سے افراد ہماری آنکھوں سے، ہمارے کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کام تو کر رہے ہوتے ہیں، نارملی ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ وقت ضائع کیے بغیر آج اپنی مہمان شخصیت سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین احمد گوندل صاحب، آپ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سرگودا ڈویژن انچارج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین احمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں سبطین بھائی کہ آپ آئے اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی معروضات جو ہے وہ آپ کے سامعین کے سامنے رکھ سکوں گی۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کو، کیونکہ یہ دنیا بھر میں پروگرام دیکھا جاتا ہے اور ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں، پاکستان میں اسپیشلی دیکھا جاتا ہے، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کا سن پیدائش کیا ہے، کب آپ پیدا ہوئے اور کس طرح مطلب آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے۔ ہاں جی، میری پیدائش ہے جی 25 اگست 1961 1961 کی سرگودا کی ہے۔ میں تحصیل شاہپور کا ایک گاؤں ہے ہمارا شریفہ، تو ہماری فیملی جو ہے گوندل فیملی وہاں سے بلانگ کرتی ہے، اور میری پیدائش جو ہے وہ 1961 میں دھریما کی ہے، 12 ربیع الاول۔ اور میں اس میں جو مطلب بڑی اچھی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بابرکت دن کی 12 ربیع الاول کی میری زندگی میں خاص اہمیت ہے۔ جی، میری جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ خوش قسمتی سے میری شادی کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ میں نے اپنا نیا جب مکان بنایا اپنا، جب الگ سے سیپریٹ والدین سے، تو جس دن میں اس میں شفٹ ہوا تو وہ بھی 12 ربیع الاول کی تھی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آئی ہوپ کہ جو آخری دن ہو وہ بھی 12 ربیع الاول کا ہی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اجر بھی دے، لیکن مطلب آپ کی زندگی دراز کرے، ہم سب کی دعا ہے۔ پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہتری کی جانب آپ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1961 کی آپ کی پیدائش ہے، 12 ربیع الاول کا ایک بابرکت دن تھا یقینی طور پر، ہم سب مسلمانوں کے لیے اس بات پہ ہمیں سب کو فخر بھی ہے۔ آگے جو آپ نے میٹرک کے بعد، میٹرک کہاں سے کیا، اور پھر جو انٹر ہے، ایف ایس سی؟ جی، جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ہماری بالکل ٹاٹ اسکول پہ تھی۔ صحیح۔ دھریما کے پرائمری اسکول میں ٹاٹ پہ پڑھتے تھے، چھپڑوں میں نہاتے تھے، تختیاں دھوتے تھے وہاں پہ۔ پھر میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سرگودا سے کیا۔ اس کے بعد ایف ایس سی گورنمنٹ کالج سرگودا، جہاں پہ اب یونیورسٹی کا ہے، میں تو یہاں کالج اس وقت تھا تو میں نے وہاں سے کیا۔ صحیح۔ پھر بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر ماسٹر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا۔ ٹھیک، یہاں پہ میں دیکھنے والوں کے لیے، تاکہ وہ چیزیں ایک ہسٹوریکل یہ پروگرام بھی ہمارا بن جائے، کہ میٹرک جو ہے وہ آپ کا 1976 میں جی 76 میں، اور جو ایف ایس سی آپ نے کی 1980 میں کی، جی بالکل، اور پھر تقریباً آپ 83 میں اور 85 میں مطلب کالج میں رہے۔ وہ جو ایف ایس سی میں 1 سال کا لیٹ ہے نا جی، وہ ایکچولی اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے پولیٹیکلی، وہ 77 میں گورنمنٹ کے خلاف ایک تحریک چل گئی تھی، اور اس میں کالجز سکولز بند ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ڈیلے آتا ہے اس میں کہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ریگولر۔ ٹھیک، آپ نے بتایا کہ گریجویشن آپ نے 83 میں کی گورنمنٹ کالج سرگودا سے، تو یہ ایک سپین ہوتا ہے، اس دوران نوجوان ہوتا ہے انسان، بڑی مطلب ایک تو پہلے کہہ لیں کہ میٹرک تک تھوڑا سا میچیور ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ میچیور ہو چکا ہوتا ہے، تو کیا کس ٹائم، کیونکہ اب ہم یقینی طور پر یہ سوشل ورک آپ کا شعبہ، آپ نے گریجویشن میں بھی وہی تعلیم حاصل کی، کیا انسپریشن تھی، کیوں آپ اس شعبے میں آئے، اور کس طرح آپ نے یہ تعلیم بھی اسی شعبے کی حاصل کی؟ سبطین بھائی، ایک بات تو میں کر دوں، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی بندہ جب گریجویشن کے لیول پہ ہوتا ہے تو وہ میچیور ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے وہ میچیور نہیں ہوتا،
FSC میں والدین نے مجھے بھیجا تھا اس لیے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. ہر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤں, اور ان کے خیال میں ڈاکٹر بن رہا تھا. اور مجھے وہاں پہ طلبہ یونین کی جو پالیٹکس تھی وہ بڑی پسند آ رہی تھی. میں اس میں شامل ہو رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, اردو مجلس میں, فلاں میں اور جمعیت میں. اور اس کی وجہ سے سر میرا FSC میں مارکس بہت کم آئے. اچھا اچھا. میری سیکنڈ ڈویژن ہے. میں وہ جب میری یہ خبر میرے گھر گئی, میرے والد صاحب کو گئی کہ FSC میں اس کی سیکنڈ ڈویژن ہے, تو مجھے یاد ہے وہ ایک میری زندگی کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب الگ دوسرے روم میں جا کے نہ رو رہے ہیں. تو میں نے جب دیکھا کہ والد صاحب رو رہے ہیں تو میں نے سوچا خود میں نے کہا کہ حسین احمد اب بس اس کے بعد میں ان کو یہ موقع نہیں دینا. پھر وہ سپلی کلیئر کر کے میں نے سوشل ورک اکنامکس میں پھر میں نے BA کیا. میں نے ٹاپ تو نہیں کیا لیکن سیکنڈ پوزیشن تھی میری. ماشاءاللہ. اس طرح پھر میں گیا جب یونیورسٹی میں تو پھر بھی میری وہاں پہ پوزیشن تھی. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے نا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے سوال کا کہ جی میں نے سوشل ورک, اور یہ میری زندگی میں کب سے آیا, تو یہ میری زندگی میں کالج لائف سے آ گیا تھا BA میں. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ جی میرا جو گاؤں تھا دھریما, وہاں پہ سر ہیروئن کا نشہ بہت زیادہ تھا, بہت لوگ مر رہے تھے اور بہت یوتھ ساری تقریباً اس میں. تو ہم کچھ نوجوانوں نے مل کے یہ طے کیا کہ جی سب سے پہلے جس بات کو ہم سپلائی کی ریڈکشن نہیں کر سکتے, ہم ڈیمانڈ ریڈکشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں کھیلوں کے میدان آباد کرنے ہوں گے جی, تاکہ نشہ کم ہو. تو پھر ہم نے وہاں پہ ایک البدر ہاکی کلب کے نام سے, اور مجھے یاد ہے ہم تمام جو ہمارے زمیندار تھے یہ وہ ان کے گھروں پہ جاتے تھے, داروں پہ ان سے پیسے مانگتے تھے. ہاکی ایک بڑا کاسٹلی ہے کہ اس میں خرچہ ہوتا ہے, ہاکی کا, گیند کا, پولز کا. تو مجھے یاد ہے سر ایک بااثر آدمی تھے, ان کے جب ہم گئے ڈیرے پہ اور ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو ایک پیسہ نہیں دوں گا. ہم نے کہا جی سر کیوں, آپ سے تو ہم بڑی امید لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ گاؤں کے بچے آتے تھے یہاں دارے پہ بیٹھتے تھے, وہ ہماری نصیحتیں سنتے تھے, ہمارے کام بھی کر دیتے تھے, تو آپ تو ان کو پکڑ کے لے گئے گراؤنڈ میں. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ ہماری سکسیس ہے. آج مجھے پتہ لگ گیا کہ ہم سکسیس ہیں اس میں. تو سر وہ چلتا رہا, پھر میری تعلیم بھی چلتی رہی. اس کو ہم نے پھر تھوڑا سا بڑھا دیا تھا اسی وقت کہ جی غریب جو ہیں خواتین ہیں جو ان کو آٹا لے کے دینا, کپڑے, یہ وہ راشن, یہ بھی ساتھ کر لیا تھا. سپورٹس بھی چلتا رہا. پھر جب میں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تو 88 میں میری جاب لگی پہلی سوشل ویلفیئر افسر کے طور پہ ڈسٹرکٹ خوشاب نوشہرہ وادی سون میں. جی. تو اس وقت مجھے یہ پھر ایک احساس ہوا, یہ نالج آگاہی ہوئی کہ اگر ہم NGOز بنا لیں اور سوسائٹی بنا کے ہمیں اس کے تحت کام کرنا چاہیے. پھر میں نے وہاں سے یوتھ اکٹھا کر کے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی, اور پھر ہم نے ینگ بلڈ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک یوتھ کی تنظیم بنائی وہاں پہ. تو اس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ میرے جو ساتھی تھے, کولیگ, اب تو ان میں ینگ کوئی بھی نہیں رہ کے سارے اراؤنڈ اباؤٹ 60 کے ہو گئے ہیں, لیکن ان کے عزم, ان کے ارادے وہ ابھی بھی ینگ ہے. بڑی بات. اور اس میں یہ ہے کہ 95 کے اراؤنڈ 97 یا 95 میں وہاں پہ TVO کے تعاون سے ایک واٹر سپلائی سکیم بنائی گئی تھی. 12 لاکھ روپیہ سر آپ اندازہ لگا لیں, 12 لاکھ روپیہ ملا تھا. باقی ان نوجوانوں نے خود کیا, مطلب جو پائپ لائنیں کھودنی تھی, پائپ ڈالنے تھے, پائپ جوڑنے تھے, کنیکشن کرنے تھے, وہ انہوں نے خود کیے. اور وہ جو خرچہ تھا وہ اس طرح سے نکلا کہ ہر گھر جس نے پانی لینا تھا اس سے اس وقت ہم نے زر ضمانت کے طور پہ 1000 لیا. تو وہ ہمارے پیسے اکٹھے ہو گئے واٹر سپلائی سکیم. اور سسٹینیبلٹی آپ دیکھیں سر, اس کی سسٹینیبلٹی دیکھیں, وہ آج بھی چل رہی ہے. بڑی بات. اور دیٹ از دا مین سورس ٹو پرووائڈ سویٹ ڈرنکنگ واٹر ان دریما. آج بھی ہے. اور وہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں, اور یہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. صحیح. چلانے کا کیا سسٹم تھا اس کو, کس چلانے کا اس کا سسٹم یہ ہے, پہلے بھی یہ وہی تھا, آج بھی وہی ہے کہ وہ رضاکارانہ بنیادوں پہ چلتی ہے, ٹوٹلی رضاکارانہ بنیادوں پہ. کہ جی لوگ منتھلی اس میں دیتے ہیں, یہ 500-600 کنیکشن ہے, ہر گھر اس میں 200 روپیہ دیتا ہے, اور اس سے ڈیزل کا خرچہ پورا ہوتا ہے, اس سے آپریٹر کی تنخواہ نکلتی ہے, اس سے مینٹیننس ہوتی ہے. تو وہ چل رہا ہے الحمدللہ. مطلب اس کے
یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور یہ روشن مثال ہمارے ساتھ حسین احمد گوندل صاحب بیٹھے ہیں کہ ہم اکثر اوقات رونا روتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، وہ جگہ اپنی جگہ پہ باتیں درست ہوتی ہیں، لیکن جب عزم کر لیا جائے، جب کچھ کرنا ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ 200 روپے آپ پر گھر لے رہے ہیں تقریباً، اور 600 گھر ہیں آپ کے پاس۔ جی 600 گھر ہے۔ تو وہ اس کا باقاعدہ کوئی بل آتا ہے یا بس ایسے ہی؟ نہیں سر، اس کا ایک سسٹم ہے سر، اس کی پرچی کٹتی ہے باقاعدہ، پرنٹڈ اس کی ریسیٹ ہے، ایک رجسٹر ہے اس کے پاس، جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ آتا ہے ہر دروازے پہ آ کے وہ لیتا ہے، رسید کاٹ کے دے دیتا ہے، اور پھر اس کی ایک لسٹ بن جاتی ہے کہ جی ان کے آگے ہیں، یہ ڈیفالٹر ہیں۔ آپ اس کا کوئی بھی ریکارڈ دیکھنا چاہ لیں، پچھلے سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، اینی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بندے نے کتنے پیسے دیے تھے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو گفتگو ہماری بڑی خوب چل رہی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا پرسنل سوال آپ کا کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا کہ وہاں سے وہ رو رہے تھے اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے لیے کہ میں نے پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے اور ان کو ہاتھ بٹانا ہے، تو کام کاج کیا تھا آپ کے والد صاحب کا؟ میرے والد صاحب جی بیسیکلی ہم گوندل کاسٹ سے ہیں، تو زمیندار تھے۔ یہ شاہپور میں گوندل ہے گاؤں، جس سے اب موجودہ MP بھی ہیں، اس کے سامنے ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو بیسیکلی تو وہ زمینیں تھیں، اور باقی والد صاحب چھوٹی موٹی جاب بھی کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ آپ نے بتایا، آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 1988 میں آپ کی جاب ہو گئی، نوشہرہ میں ہو گئے، اور گاؤں کی تفصیل بتا رہے تھے کیونکہ وہ بڑا انسپائریشن ہے سب کے لیے، اور جو دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پہ دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ دیکھا جائے گا تو کرنے کو لوگ کر سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ عزم کیا آپ نے اپنے گاؤں میں، کچھ تنظیم بنائی خواتین کی وجہ سے؟ گاؤں میں سر ہم نے اسی کے تحت ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا۔ اچھا۔ اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جی گائنی کا چونکہ زیادہ مسائل ہیں، تو ہم وہاں پہ گائنی کی سہولیات گاؤں لیول پہ دیں لوگوں کو، اور اس میں ہم پرچی لیتے تھے، پہلے 5 روپے تھی، پھر 10 روپے ہو گئی جی۔ اور ڈاکٹر عائشہ یہاں باری کلینک سے یہ جاتی تھی، یہ بڑا عرصہ جاتی رہی ہیں۔ اب وہ سلسلہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، فیمیل والا، میل والا جو ہے نا ڈسپینسر والا وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک۔ پھر سر جو آپ نے سوال کیا فیمیل کے بارے میں، ہاں یہ سوال میرے ذہن میں بعد میں آیا جب ہم یہ کام کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کام کیا، ہاسپٹل کا کیا، ہم نے گاؤں کی یہ سپورٹس کا کر رہے تھے، یہ ریگولر چل رہا تھا۔ جی۔ ساتھ میں ہم نے اس کا کیا سولنگ کا اور ڈرینیج کا، یہ بھی اپنے طور پہ جب ہم نے یہ کیا تو میرے ذہن میں یہ آئی جی کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مرد تبلیغ ہوتی ہے مردوں پہ، یہ جتنے ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں بیسیکلی مرد ہیں، بینیفیشریز خواتین میں بھی ہیں، لیکن ہمارا جو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ مرد ہیں جی، اور ہماری زیادہ جو ضرورت ہے وہ خواتین کو ہے، ان میں اویئرنیس، ان میں ایجوکیشن، ان کے رائٹس، ان کے لیے سہولیات۔ تو اس پہ پھر میں نے یہ 2002 میں وہاں پہ خواتین کو اکٹھا کر کے، اور یہ بڑا مشکل کام تھا اس ماحول میں جہاں پہ 2 بڑی پاورز تھیں، ایک جماعت اسلامی کی، ایک جماعت الدعوہ کی جی، تو اس ایریا میں یہ کام کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ہم نے پھر خواتین کو اکٹھا کیا کہ جی ہمارا مقصد اور کچھ نہیں، ہمارا ہے ان کی بہتری۔ صحیح بات۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہم ایک تو سر ایک ریفرل سسٹم ہم نے بنایا سے کسی کو امداد میڈیسنز کی ضرورت ہے، اس کو سوشل ویلفیئر کے تحصیل آفس میں، DHQ میں ریفر کریں، وہاں سے فارم لے کے دیں اور وہ دوائی لا کے دیں، بیت المال سے ان کی مدد کروائیں، یہ تو سرکاری محکموں سے ہیلپ کریں ان کی کہ وہ یہ لے لیں وہاں سے ہیلپ۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جی ہم نے ایک ریوالونگ فنڈ بنایا بلا سود قرضے کا، اور وہ قرضہ تھا ان کائنڈ، ان کیش نہیں دیا کسی کو، ان کائنڈ، اور اس میں یہ تھا کہ جو ہم نے ماڈل فالو کیا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک گائے لے کر دے دے جو دودھ دے رہی ہے جی۔ تو جب کوئی اپلائی کرتا تھا تو ایک بیپاری، ایک تنظیم کا بندہ اور ایک وہ جنہوں نے لینی ہوتی تھی جا کے سودا کرتے تھے، خود وہ تلاش کر لیتے تھے، وہ فیملی گائے خود تلاش کرتی تھی اور اس کے بعد ہم وہ پرچیز کر دیتے تھے۔ قرضے کی واپسی بھی سر بڑی آسان تھی اور بڑا انٹرسٹنگ سا وے تھا کہ وہ دودھ کا ایک حصہ جو ہے 2 کلو کا وہ ہمیں دے دیتے تھے، وہ ہمارا بندہ کلیکٹ کر لیتا، جب ان کی وہ قسطیں پوری ہو جاتی تھیں وہ گائے وہ ان کی وہ اس کے اونر بن جاتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا چلایا تھا، وہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے چلایا تھا، اس میں ہم نے لی تھی سر 10 بکریاں، ہمیں 10 بکریاں ملی تھیں، وہ ہم نے خواتین کو دیا۔ وہ ان سے ہماری ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ یہ جو ان کے پہلا فیمیل بیبی ہوگا نا،
وہ آپ نے ہمیں واپس کر دینا. جی. تو جب وہ 6 مہینے کی بکری کی وہ فیمیل جو بچہ تھا وہ ہم لے لیتے تھے، وہ بکری ان کی، تو وہ 10 سے ہم نے 64 تک کی. اچھا. پھر یہ سپین کچھ اس طرح سے بڑھا کہ ہم محدود وسائل میں ہم نے وہ جو ان کے پاس تھی انہی کو دے دیں، آگے اس کو نہیں چلایا. یہ گائے وغیرہ کا چلایا. یہ کتنے گھروں کو آپ نے دیا ہوگا جو گائے کا تھا بلا سود جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں؟ یہ 55 کو 55 گھروں کو آباد کیا، اور وہ یعنی کہ دودھ سیل کرتے ہیں، اور اب بھی ماشاءاللہ اس کی اب ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں سر، خوشحال ہیں. خوشحال ہے. مین یہ ہے کسی قسم کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. نہیں. اس میں سر 2 چیزیں ہم نے رکھی تھیں. یہ جو میرا تجربہ ہے نا، PRSP NRSP، یہ یہاں سے جو لوگ قرضے لیتے ہیں نا، وہ کیش ملتا ہے، وہ اس مقصد پہ خرچ نہیں کرتے جس کے وہ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. پھر اس میں سود کا ایک عنصر بھی ہوتا ہے، تو اس میں سود نہیں تھا. یہ جیسے پیسے لینے ہیں وہ واپس کر دیں اور پھر وہ آگے چلے. صحیح. اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کے پاس ابھی پوسٹ ہے، ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں آپ، تو یہ سوشل ویلفیئر جیسے کہ آپ اپنی زندگی تو بتا دیا آپ نے اس حوالے سے، یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے سر؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ سر یہ بدقسمتی سے وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جی کسی بھی ملک کا، اور باہر کے ملکوں میں اس کی ورتھ ہے، اس کی ریکگنیشن ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے. میں یہ سارے کام جو میں نے اس یوتھ سے کروائے نہ کروا سکتا اگر میں اس ڈپارٹمنٹ سے ٹرینڈ نہ ہوتا یا میں اس کے وسائل نہ استعمال کر لیتا. ظاہر میں ان تنظیموں کا ممبر تو نہیں تھا، میں تو ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ جی یہ چیز یہاں سے، یہ چیز یہاں سے. اب بیسیکلی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے سر، یہ ہے معاشرے کے محروم طبقوں کو اپلفٹ کرنا، ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنا. ان میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو پنجاب میں ہے، اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت وسیع ہے، اور ہماری برانچز اگر ہم گننے لگ جائیں نا جی، خواتین کے لیے زیادہ تر، چونکہ زیادہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ محروم طبقہ ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے. صحیح، بالکل. تو ضرورت یہ ہے کہ ان کو آگے لایا جائے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین ہیں، بھٹا مزدور ہیں، دوسرے مزدور ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں جو ہمارے کسان ہیں، یا جہاں پہ جو بھی یہ ٹرانسجنڈر ہے، جو بھی پیچھے رہ جائیں نا جی، ان کو ہم کوشش کرتے ہیں آگے لانے کی. صحیح. ڈپارٹمنٹ 2 قسم کے پروجیکٹ چلاتے ہیں بیسیکلی. ایک کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹس، ایک کو ہم کہتے ہیں ادارے. ٹھیک. ہمارے کافی یہاں پہ ادارے بھی ہیں اور پروجیکٹس بھی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں وہ ان ڈیٹیل تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے. جو ہمارے ادارے ہیں وہ بیسیکلی میل کے بھی ہیں، فیمیل کے بھی ہیں. اب اداروں میں اگر شروع کروں تو سب سے پہلے ادارہ ہے کاشانہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں جو بات کر رہا ہوں اس میں، ویسے کاشانہ میں ہم یتیم بچیوں کو رکھتے ہیں 5 سال سے 15 سال تک. ٹھیک. ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش، یہ سارا ہم فری کرتے ہیں، اور ان کو بہت اچھی رہائش دیتے ہیں، بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا پھر دوسرا ماڈل چلڈرن ہوم. یہ بچوں کے لیے آرفنیج ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی وہی فیسلٹیز ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نیو سیٹلر ٹاؤن میں ہے، کمشنر کالونی زیڈ بلاک میں، آپ کو بہترین بلڈنگ، بہترین رہائش، بہترین کھانا، بہترین تعلیم وہ ملے گی. بس ہے وہ ان کو اسکول لے جاتی ہے، اسکول سے واپس لے آتی ہے. تو یہ اسکول بھی آپ کے انڈر ہوتا ہے؟ نہیں، اسکول جو گورنمنٹ کے اندر اس میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس لے آتے ہیں. ٹھیک ہو. تو یہ ہو گیا جی. ایک وہ خواتین جو کسی نہ کسی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی کے والدین، اب اس کے پاس کوئی چھت نہیں ہے، اور اس کے پاس بچے بھی ہیں اور چھت بھی نہیں ہے اور بے سہارا ہے، اور وہ کدھر جائے؟ بیوہ خواتین، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، یا معاشرے میں جو بھی ہو. جی ٹھیک. تو اس کے لیے ہمارا جو ادارہ ہے بے سہارا اس طرح کی خواتین کے لیے، وہ دارالفلاح. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ اپنے بچوں سمیت رہ سکتی ہے، اور یہاں پہ اس کو یہ سہولت ہے کہ اگر اس نے کہیں جاب کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہے. بڑی بات. اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اس کو ہم منتھلی سٹائپینڈ دیتے ہیں. وہ کتنا؟ وہ اس کو ہوتا ہے 3500 روپے. تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ کوئی ایج ہے بچوں کی؟ بچوں کی ایج ہے جی، وہ میل کی اور فیمیل کی الگ ہے. ٹھیک. تو وہ اس ایج تک وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. صحیح. پھر ان کی جو ہے کہ اگر اس کی سٹے فرض کی ہمارے قواعد و ضوابط سے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی پروویژن ہے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل سے یا پھر سیکرٹری صاحب سے ان کی کمپیٹنسی ہے، اس میں وہ اجازت لے کے وہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک. ایک سر ہمارا ادارہ ہے نگہبان. جی.
نگہبان ہے بیسیکلی لاسٹ اینڈ کڈنیپ چلڈرن کا. وہ بچے جو گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں, جو گم شدہ ہوتے ہیں, ان کو ہم اس ادارے میں رکھتے ہیں, اور اس میں ہماری جو پہلی پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر تک پہنچانا ہے. بہت اچھی بات. وہ چاہے پنجاب کے, پاکستان کے کسی بھی ایریا میں ہیں, وہ بچہ اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ KPK کے فلاں شہر کا ہے, تو ہماری ٹیم اس کو پہنچا کے آئے گی گھر. یہ بھی نیو سیٹلر ٹاؤن میں ہے. یہ پھر آگے سر کچھ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہیں. یہ ڈویژنل لیول کے ادارے تھے. اب جو ڈسٹرکٹ لیول کے ادارے ہیں ان میں دارالامان ہے, یہ تو آپ بھی جانتے ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. یہاں پہ وہ خواتین جنہیں تحفظ چاہیے, شیلٹر کی تلاش میں, کوئی کیس ہے, مطلب زیادہ تر کورٹ کیسز ہوتے ہیں, کورٹ میرجز, یہ وہ جس قسم کے کوئی فیملی ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑے, فیملی کے ساتھ جھگڑے, تو وہ جان کا تحفظ چاہیے, تو وہ دارالامان میں رہتی ہیں خواتین. تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا انتظام ہے. دوسرا ہے ہمارا ایک ادارہ جس کو ٹریننگ دیتے ہیں ہم, ٹیکنیکل ٹریننگ, وہ ہے صنعت زار. اس میں کمپیوٹر ٹریننگ ہے, اس میں بیوٹیشین کی ہے, اس میں امبرائڈری کی ہے, اس میں فائن آرٹس کی ہے, نٹنگ اینڈ سیونگ کی ہے. تو یہ بچیاں جو ہیں یہ یہاں پہ آ کے مختلف کورسز کرتی ہیں. اب گورنمنٹ نے ریسنٹلی کچھ ڈسٹرکٹس میں بنا دیے ہیں یہ وومن کرائسس سینٹرز, جو خواتین نہیں رہنا چاہتی لیکن ان کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی کیس ہے, تو وہ سالو کر سکتی ہیں. اور سر اب میں آ جاتا ہوں سر ایک بہت امپورٹنٹ, جو میرا یہ خیال ہے کہ جی ہر آدمی تک اس پروجیکٹ کی خبر جانی چاہیے اور پہنچنی چاہیے, وہ ہے ہمارے میڈیکل سوشل سروسز یونٹس, MSSU. یہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں قائم ہے. اس میں یہ ہے جی کہ جو مریض اپنی میڈیسن نہیں لے سکتا آؤٹ ڈور یا انڈور, وہ ایک سادہ سا فارم ہے, وہ اپنے گاؤں سے تصدیق کروا کے لاتا ہے کہ یہ اپنے وارڈ سے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ مستحق ہے اور یہ دوائیاں نہیں خرید سکتا. وہ لمبردار سے کسی سے کروا سکتا نہیں, وہ زکوٰۃ کا جو چیئرمین ہے وہ کرے گا, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو, نہیں, یہ نہیں ضروری. اچھا, بڑی بات. وہ ان کا LZ-19 ہوتا ہے, اس میں یہ لکھ دیتے ہیں جی کہ یہ مستحق ہے, یہ میڈیسن پرچیز نہیں کر سکتا, اس کی استطاعت نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے. اب اس کو سر جی اگر آؤٹ ڈور ہے تو 2000 روپے ڈیلی تک کی, اور اگر وہ انڈور ہے تو 5000 ڈیلی کی میڈیسن وہ لے سکتا ہے. وہ میڈیسن وہاں سے پرچیز کرے گا یا ان کیش دیں گے؟ نہیں, میڈیسن وہ ٹھیکہ ہوتا ہے باہر, وہ سال کا ہم ٹینڈر دیتے ہیں, پھر باہر جو میڈیکل سٹور ہوتے ہیں وہ بڈز دیتے ہیں, جو زیادہ رعایت دے گا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے سال کا. وہ میڈیسن وہ میڈیکل سٹور والا دے گا. ٹھیک, مطلب یہ پرفارمے کے اگینسٹ اسے میڈیکل سٹور سے میڈیکل سٹور پیسے نہیں دے گا, پیسے نہیں دے گا اس کو, وہ مل جائیں گی. یہیں پہ اس کو اگر کوئی آرٹیفیشل لیمز یا یہ وہ یا بلڈ کی ضرورت ہے تو یہ بھی مل سکتے ہیں. سر یہ ہو گیا. پھر ایک ہے جی کہ ہمارے پاس معذوروں کے لیے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ معذوروں کے لیے ایک فنڈ ہے جی, اور اس میں ابھی آپ کو بتائیں کہ جی سرگودا ڈسٹرکٹ میں تقریباً یہ پچھلے 2-4 مہینے میں ہم نے 10 لاکھ کے قریب جو ہے یہ 10,000 روپیہ فی معذور, مطلب کسی نے اگر ویل چیئر لینی ہے 8-9 ہزار کی آ جاتی ہے, یا کوئی اور چیز لینی ہے, تو یہ ہم ایز ان کیش دیتے ہیں ان کو 10,000 ان کیش. اس میں DC صاحب چیئرمین ہوتے ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر. یہ 10 لاکھ کے قریب آپ بتا رہے ہیں؟ 10 لاکھ سے زیادہ ہی ہے. جہاں سرگودا ڈسٹرکٹ کی آپ سرگودا ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ پچھلے 3-4 مہینوں آپ دے چکے ہیں. بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ DC آفس میں DC صاحب خود اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی ایک مطلب ہے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ ہمارا ایک اسٹرکچر ہے کہ جی ہم یہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں معذوروں کے لیے. پھر یہ ہے جی کہ جو معذوروں کے لیے سرٹیفکیٹ بنتا ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارا ہو گیا جی مختصر سا تعارف, اس کا اوور ویو ہو گیا. اچھا, اس میں چند تھوڑی سی باتوں پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت مند ہیں تو یقینی طور پر ان کے لیے کوئی پرابلم نہ آئے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو پہلا ادارہ آپ نے بتایا کاشانہ اس کا تھا, اور یہ 5 سال سے 15 سال کی بچیوں کے لیے یہ پورے ڈویژن میں جہاں کہیں ہیں وہ صرف سرگودا میں ہے یا ہر ان کے گھر کے پاس بھی ہے؟ نہیں, ہمارے کچھ ادارے ہیں جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ڈویژنل ہیں. یہ ڈویژنل ہے, ٹھیک ہے. فی الحال جو کاشانہ ہے, جو ماڈل چلڈرن ہوم ہے, جو دارالفلاح ہے, یہ ڈویژنل لیول پہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک. تو باقی جو ہے دارالامان اور صنعت زار,
یہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ. صحیح. اچھا بیت المال کمیٹی ہماری، اس میں ایک بات رہ گئی، بیت المال کمیٹی اور معذوروں کی جو کمیٹیاں یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں. اب بیت المال کمیٹی سے آپ کو جہیز فنڈ بھی مل سکتا ہے، آپ مالی امداد بھی مل سکتی ہے، آپ کو تعلیمی وظیفہ، یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ جی اگر آپ کے 50% سے ابو مارکس ہیں اور آپ میٹرک سے لے کے ایم اے تک کسی بھی کلاس میں ہیں تو اس حساب سے وہ آپ کو جو فیسیں ہیں وہ بیت المال ادا کرتا ہے. صحیح. چاہے وہ گورنمنٹ میں پڑھتے ہیں پرائیویٹ؟ نہیں، گورنمنٹ میں. شرط یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھتے ہیں، مطلب پرائیویٹ میں نہیں. ٹھیک ہے. وہ جتنی ہوگی وہ مطلب ادارہ وہ ادا اس کے کرے. ساتھ. تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ اس میں فارم وغیرہ انہیں لینا پڑتا ہے؟ یہ جہاں تک کہنا جی سرگودا میں سب کی بتا دیتا ہوں. سرگودا میں سول ہاسپٹل میں آفس، خوشاب میں یہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں، اسی طرح سے اپنا آ گیا میاں والی اور پکھر، وہاں پہ بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہیں ان کے اندر ہے بیت المال کمیٹی کے آفس. وہاں سے ہر کیٹیگری کے فارم ملتے ہیں جی. یہ معذوروں کے ہیں، یہ اس کے ہیں تعلیمی وظائف کے، یہ مالی امداد کے. وہ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں؟ وہ گائیڈ بھی کریں گے، وہ فارم بھی فل کریں گے. اور پھر بیت المال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ ہیں بیت المال کمیٹیاں. اس کے ممبر جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگ ہیں، تو وہ جا کے تصدیق کر کے وہ رپورٹ دے دیں گے کہ جی یہ مستحق ہے. اگر وہ مستحق ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ان کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت یہ پروگرام آپ کا، ہمارے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا کیسا جیسچر ہے اور کیا اینڈ میں میسیج بھی دیں گے سب کو؟ سر جی دیکھیں، آپ اور آپ کا پروگرام اگر اہم نہ ہوتا، اگر اس کی مقبولیت نہ ہوتی تو میں اس طرح سے نہ بیٹھا. آپ کا بڑا یہ تو ظاہر ہے. ایک بات میں وہ کرنا چاہوں گا ایٹ دا اینڈ، اگر ہم آخر پہ آ گئے ہیں تو وہ یہ ہے جی کہ سرگودا ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے حوالے سے کہ ایک گورنمنٹ کا آج کل فوکس ہے پناہ گاہوں کے حوالے سے. تو اس وقت چونکہ ریگولر پناہ گاہ جو بنتی ہے وہ تو سرگودا ڈویژن میں نہیں ہے، عارضی طور پہ بنائی ہوئی ہیں. 19 ہیں ہمارے پاس. وہ کس جگہ پہ ہیں؟ مطلب یہیں وہ ایک شہر میں ہے، واٹر سپلائی روڈ پہ سرگودا میں. اس طرح ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ، ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تحصیل میں ایک ایک ہے. تو یہ ہمارے پاس 19 ہیں. لیکن جو ایک بنے گی ڈویژنل لیول پہ اس کے ہمارا اپروول ہو گئی ہے. اچھا. یہ تقریباً 9 کروڑ سے اس کی بلڈنگ بننی ہے. جگہ اس کی سلیکٹ ہوگی، یہ سول ہاسپٹل کے اندر بنے گی، ڈی ایچ کیو کے اندر. تو یہ عنقریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ادارے بڑے پرانے، بڑے عرصے سے ان کی ریپیئر نہیں تھی، مسنگ فیسلٹیز تھیں، یہ وہ. تو یہ میری کوئی اور میرے جو ساتھی ہیں یہاں پہ، ہماری کوئی سال 1.25 سال کی یہ جدوجہد ہے، جس کے بعد سرگودا کے لیے اب ہم نے کوئی 8.25 کروڑ، اور اگر پورے ڈویژن کو ملائیں تو 13 کروڑ 13 کروڑ کی اپروول آ گئی اور کام شروع ہو گیا. ہمارے ادارے رینوویٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا معیار 6-7 مہینے میں بہت اچھا ہو جائے گا. اور اگر پناہ گاہ بن گئی تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور اس کا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے جی. یہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے نالج میں بھی نہیں ہوتا تھا نارملی. جو ہمارے جیسے جو میڈیا پرسن بھائی ہیں تو جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھا جیسے کہ بالکل ہی پہلے خاموش تھا. لیکن میں یہاں تعریف کرنا چاہوں گا حسین احمد گوندل صاحب کی. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ایسے اداروں کو بھی رن کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے رن کر رہے ہیں. جیسے کہ سرگودا ڈویژن اب ماشاءاللہ ان کی قیادت میں رن کر رہا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ مزید بہتر ہو. اور پاکستان کے یہ اوور آل جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر ہے لوگوں کی، جیسے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسے جو محروم طبقہ ہوتا ہے ان کو ابھارنے کے لیے بیسیکلی یہ ادارہ بنایا جاتا ہے. کوئی پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے رنگ کے لوگ جو پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آخر میں پیغام انہیں؟ پیغام یہ ہے جی کہ پیغام دینے سے پہلے نا جی میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ دیکھیں زندگی میں ایک تو چیز یہ ہے جی کہ آپ ایک لگے بدے کام پہ آ گئے ہیں. میں یہاں پہ آ گیا ہوں ڈائریکٹر کی سیٹ پہ، میں بیٹھوں گا، میں کام کروں گا، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. صحیح بات. اگر میں کو بہت ایکسٹرا کام کروں گا تو شاید مجھے کوئی تعریف بھی نہ کرے، انعام بھی کوئی نہ ملے. یہ چیز ہوتی ہے انر سیٹسفیکشن. جب ہم دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان وسائل کے اندر. مثلا سر میں نے ایک اور انوویشن کی ہے، وہ بڑا اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وہ بہتر ہو جائے گا.
کہ میں نیکسٹ ویک میں یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہا ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا. اچھا ماشاءاللہ جی. اب ان کے بچے ہوتے ہیں, انہوں نے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کچھ پروگرام آرگنائز کرنے ہوتے ہیں, کچھ وہ ریسرچ کرتے ہیں, تھیسس کرتے ہیں. تو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی ہم دونوں مل کے نیڈ بیس ریسرچ بھی کریں, مل کے کریں, ہمارے ٹاپک پہ وہ کر لیں, ان پہ جو انہیں ضرورت ہو وہ ہم ڈیٹا پرووائڈ کر دیں, ان کے بچے یہاں پہ آئیں, ہمارے اداروں میں کام کریں, ہمارے اداروں کی بہتری کے لیے کام کریں. کل یہ ہمارے بھلوال تحصیل میں ایک یہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آرگنائز کیا گیا. زبردست. تو جب یہ ہم ملتے ہیں تو راستے خود ہی بنتا ہے. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ جی کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دیتا ہی دیتا ہے جی, بالکل اسی پہ رکھنا چاہیے, لیکن دنیا میں بھی اجر مل جاتا ہے. لاسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے وزیر اعلیٰ صاحب, تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ میرا کام شام دیکھ کے تو انہوں نے مجھے کیش پرائز دیا ہے 50,000 کا, عثمان بزدار صاحب نے. تو یہ بھی اعزاز ہے سرگودا کے لیے, ہاں جی, اور آپ جیسے آنیسٹ اور اچھے آفیسر کے لیے خاص طور پر ہم سب کے لیے بھی آنر ہے, کیونکہ یہ سرگودا کو ملا ہے اور ان کی بہاف پہ ملا ہے. یہی اسی بات پہ آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے, کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے کہ نوجوان جو ہیں آئیں اس جانب راغب ہوں؟ جی پیغام تو یہی ہے جی کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور کہ جی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. مطلب ہے اگر ہم کسی دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں تو جو ہمیں خوشی ملتی ہے. احسان دانش نے کہا تھا, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں جی کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا جی, خدمت خلق, جی جی, کہ خدمت خلق ہے احساس و نظر کی معراج, آدمی ایسے مراحل میں خدا ہوتا ہے. تو انسانوں کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا, بہت راضی ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سرگودا ڈویژن حسین احمد گوندل صاحب. ان سے ہم نے ڈیٹیل انٹرویو کیا, ان سے بات چیت کی, اور سرگودا کے حوالے سے اور اوورآل جیسے یہ سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ سے ان کی الحاق ہوا اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آپ کو بہتر کیا اور دوسروں کے لیے کام کیا ہے. زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنے میزبان سپتان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیے گا, اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اگر ممکن ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. زندگی نے وفا کی تو ایک دفعہ سے پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.